اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ: الف لام میم، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں اور اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان سے مراد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انوار التنزیل میں سورتوں کی ابتدا یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً اسی طرح کی خلفائے اربعہ و دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے بھی منقول ہے۔ ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان راز و نیاز ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ ایسی بلند و عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید اپنی حقانیت پر ایسی واضح مضبوط دلیل رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے یہ کتاب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی مشکوک شک میں آ جائے کہ سورج نہیں، ایسے ہی کسی بے عقل کی مخالف کی شک و انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ آخری حصہ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں ایک اور وصف بیان کی گئی کہ یہ کتاب ان لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے، قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن و کافر ہر ایک کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف اور صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقی کے لیے فرمایا گیا۔ تفسیر مدارک میں آتا ہے کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ نفس کو خوف کی چیزوں سے بچانا۔ شریعت کی اصطلاحات میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیاؤں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ تقویٰ کے فضائل کیا ہے؟ قرآن مجید و حدیث میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب دی گئی، فضائل بکثرت بیان کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن
ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 70-71 پر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک لاتے ہیں معجم الاوسط میں کہ نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف اور صرف تقوی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک نبی علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، دارمی کتاب میں یہ حدیث تحریر ہے، آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ تقوی کے مرتبے ہوتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقوی کے مختلف مرتبے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسط لوگوں کا تقوی احکام کی پیروی کرنا، یعنی اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ایمان لانے کے بعد پیروی کرنا، اور ممنوع سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کرے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن تقوی کے متعلق 7 قسم بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، کفر سے بچنا۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا۔ نمبر 3، کبیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 4، صغیرہ گناہ سے بچنا۔ نمبر 5، شبہات سے پرہیز کرنا۔ نمبر 6، نفسیانی خواہش سے بچنا۔ نمبر 7، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔